آل عمران رکوع نمبر 13 تلاوت وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ غفور رحیم. سورہ آل عمران رکوع نمبر 13 ترجمہ کنز الایمان. اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے اور اللہ سنتا جانتا ہے. جب تم میں کے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو. جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتہ اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں. اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5,000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے. اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے ذلیل کرے کہ نامراد پھر جائیں. یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں. یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان. سورہ آل عمران رکوع نمبر 13 تفسیر شریف. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہودی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مسلمانوں پر اعتراض کرتے، پھر اللہ پاک مسلمانوں کو جواب دیتا، مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس صورت میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے واقعات کا بھی بیان ہے. دراصل جب غزوہ احد ہو گیا تھا تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا. غزوہ احد غزوہ بدر کے بعد ہوا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت فتح نصیب ہوئی اور گزشتہ صورت میں آپ سن چکے تھے کہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور اس سے دگنا دشمنوں کی تعداد تھی، مگر اس کے باوجود اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا کی. اس فتح کے بعد کافروں نے اس اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ شریف پر چڑھائی کی. جب مدینہ شریف پر چڑھائی کی تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ کافر لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا اور اس موقع پر منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی اس کو بھی بلایا اور اس کے ساتھ بھی مشورہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے مبارک بھی یہ تھی کہ باہر نکل کر میدان جنگ میں لڑائی نہ کی جائے بلکہ مدینہ شہر کے اندر ہی رہ کر مورچہ بند ہو جائیں. خواتین وغیرہ کو ایک جگہ پر، بچوں کو ایک جگہ پر، بوڑھوں کو ایک جگہ پر رکھ دیے جائیں اور جوان لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ
گلیوں اور محلوں کے اندر پھیل جائیں. جب دشمن کی فوج مدینے شہر کے اندر داخل ہو تو چاروں طرف سے گھیر کر دشمن کو مار ڈالا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تجویز بھی تھی. اتفاق کی بات ہے منافقوں کا جو سردار تھا اس کو پہلی بار مشورے میں بلایا گیا تھا, اس کی بھی تجویز یہی ہو گئی. اس نے کہا میری بھی یہ تجویز ہے. لیکن جنگ بدر کے اندر جو واقعہ ہوا اس میں اچانک گئے تھے. وہ ذہن تو یہ تھا کہ ایک قافلہ تھا, اس قافلے کے اوپر حملہ کرنا ہے, لیکن وہ قافلہ تو نکل گیا, لیکن قافلے کو بچانے کے لیے جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی. اس لڑائی کے اندر جو ہے نا وہ مسلمانوں کو فتح ملی. تو جنگ بدر جو ہے وہ ایک اتفاقیہ لڑائی تھی اور اللہ پاک نے اس میں مسلمانوں کو کامیاب کیا. مگر اس میں سارے مسلمان شریک نہیں ہو سکے تھے. جو مسلمانوں کے نوجوان تھے جن کا خون گرم تھا وہ جوش میں آ گئے اور انہوں نے اس مشورے کے اندر کہا کہ جناب برسوں سے تمنا تھی کہ کبھی میدان لڑائی کا سجے اور ہم اپنا اپنا گرم گرم خون اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان کریں. اب اگر لڑائی کا موقع آ ہی گیا ہے تو یہ شہر کے اندر بند ہو کر مورچہ بند ہو کے لڑائی کرنا یہ سمجھ نہیں آتی. اس میں تو پھر کوئی لڑائی سمجھ نہیں آئے گی. میدان میں نکل کے لڑنا چاہیے, ہوگا جو کچھ ہونا ہے ہوگا, تو ہم چاہتے ہیں کہ میدان میں لڑائی ہو. جوانوں نے یہ فیصلہ کر دیا اور یہ اپنا مشورہ بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, حضور خاموش ہو گئے. پھر حضور اندر تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ پہن کر, زرہ پہن کر اور جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لے آئے. اب جو حضور کو جنگی لباس پہنے ہوئے دیکھا تو ان جوانوں کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے اپنا فیصلہ حضور کو سنا دیا, حضور کی بات نہیں سنی, غلطی ہو گئی. اب انہوں نے کہا حضور ہم معافی مانگتے ہیں, سرکار جیسے آپ کی تمنا. حضور نے فرمایا نہیں, اللہ کا نبی جب ایک مرتبہ ہتھیار پہن لے تو پھر نہیں اتارتا ہے. اب ہوگا, اب جنگ میں ہی جائیں گے, اب جنگ میں چلیں گے. لہٰذا 3 شوال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ روانہ ہوئے. جمعے کی نماز پڑھا کر ایک انصاری فوت ہو گئے تھے, ان کا جنازہ حضور نے پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو لے کر جنگ احد کے میدان میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لشکر کی ترتیب دی. اس ترتیب اور اس واقعے میں ہوا یوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تیر اندازوں کو ایک مقام پر روک دیا. 50 تیر انداز تھے, ان کو ایک پہاڑی درے کے اوپر روک دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہیں پر ٹھہرنا ہے. ان تیر اندازوں کی جو سرکردگی تھی, جو سربراہی تھی, وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. کہا آپ نے یہیں پر ٹھہرنا ہے, چاہے جنگ میں فتح ہو یا شکست, تم نے یہ جب تک کہ اللہ کے نبی کا حکم آئے یہاں سے ہٹنا نہیں. ٹھیک ہے. وہ 50 تیر انداز وہاں پر کھڑے ہو گئے. لڑائی شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہونی شروع ہو گئی. آہستہ 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 شام کا وقت ہوا تو قریب عصر کا وقت قریب تھا یا شام کا وقت قریب تھا, تو دشمن اپنا لشکر چھوڑ کر بھاگ رہا تھا اور دشمن اپنے مال متاع, اپنے جانور پھینک کے بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے پیچھے جا کے ان کو مار رہے تھے. اور ایک شور مچ چکا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے اور مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں. این اس لمحے جب کہا فتح ہو رہی ہے اور مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں, وہ جو 50 تیر انداز تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ گئے. انہوں نے کہا جب فتح جو ہو گئی ہے تو چلو ہم بھی مال غنیمت جا کر حاصل کرتے ہیں. ان کا جو لیڈر تھا, ان کے جو سربراہ تھے حضرت عبداللہ بن جبیر, وہ فرمانے لگے کہ رسول پاک نے فرمایا یہاں سے ہلنا نہیں, ہم یہیں پر رہیں گے. لیکن کچھ نے کہا نہیں, حضور نے فرمایا تھا, حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ مکمل نہ ہو جائے. اب جنگ ہو گئی ہے, لوگ فتح ہو چکی ہے, دیکھو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے, اب ہمارا ٹھہرنے کا مقصد نہیں ہے. تو اس اختلاف میں یہ ہوا کہ لوگ صرف 10 آدمی وہاں پر رہے, یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 8 آدمی رہے, بعض روایتوں میں آتا ہے 6 رہے, اور تقریباً 44 آدمی وہاں سے نیچے اتر کے آ گئے.
ادھر ان لوگوں کا نیچے اترنا تھا، ادھر اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں قبول کیا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے، وہ چھپے ہوئے کہیں دیکھ رہے تھے اور ان کے پاس تیر انداز بھی تھے اور تلواروں والے لوگ بھی تھے. انہوں نے یکدم گھوڑے دوڑائے اور اسی جگہ سے جو ہے مسلمانوں پہ آ کے حملہ کر دیا. اب مسلمان آگے کو جنگ کے میدان میں اور پیچھے سے فوج نے جو حملہ کیا، تب مسلمان ہی ایک دوسرے کے اوپر گتھم گتھا ہو گئے. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کون اپنا ہے اور کون دشمن ہے. اس حالت کے اندر جو ہے کسی کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر کھڑے ہیں. ایک دم جو ہے نا گرد و غبار اٹھ گیا اور میدان کا نقشہ بدل گیا اور شور مچ گیا اور مسلمانوں کی لاشیں کٹ کے گرنا شروع ہو گئیں. دشمنوں کا ایک گروہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا کہ حضور کہاں ہیں. اتنے میں دشمنوں کے ایک گروہ نے جو ہے نا حضور پر تیر اندازی کرنا شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر آ کر لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا، دانت مبارک کا نیچے سے ایک کنارہ مبارک بھی ٹوٹ گیا اور ایک دشمن نے تلوار ماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے. یہاں سے حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ تلوار لگی اور سرکار دو عالم کی پیشانی مبارک کٹ گئی، خون یہاں سے نکلنے لگا. ایک اور نے زور سے تلوار ماری حضور کو، حضور کے کندھے مبارک پہ تلوار لگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کی ہڈی مبارک بھی یہاں سے ٹوٹ گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے. اور اچانک پیچھے ایک گڑھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اندر تشریف لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گڑھے کے اندر جو ہی تشریف لے گئے زمین پر، تو اس وقت ایک دم ایک ایسی بھگدڑ سی مچ گئی کہ اچانک ایک صحابی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کی صورت بالکل ملتی جلتی تھی، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی صورت حضور سے ملتی جلتی تھی. یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے دور سے دیکھا، اس نے سمجھا یہی حضور ہیں. اس نے دوڑ کے تیر مارا اور نشانے سے مارا اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اور اس نے فوراً ہی ایک شور مچایا. اس نے کہا استغفر اللہ، وہ الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا اپنی زبان سے، لیکن اس نے یوں شور مچایا اور اس نے کہا کہ حضور شہید کر دیے گئے. اس خبر سے مسلمان اور پریشان ہو گئے. کسی نے سوچا ہی نہیں خبر سچی ہے یا کیا ہے، لیکن یہ ہو گیا کہ مسلمان بددل ہو گئے. کچھ لوگوں کے دل میں آ گیا کہ بس جب حضور نہیں رہے تو اب جی کر کیا کرنا. وہ اٹھے اور اتنی بے جگری سے جا کے دشمنوں کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں کو بھی مارا اور خود بھی شہید ہو گئے. ایسے کئی صحابی بھی تھے اور کئی ایسے صحابی تھے کہ انہوں نے تلوار لے کر سائڈ پہ ہو گئے کہ اب کیا فائدہ ہے، حضور ہی چلے گئے ہیں تو اب کیا فائدہ. ایک عجیب ہی کیفیت وہاں پر ہو گئی. اس حالت میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور اس گڑھے سے حضور علیہ السلام، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، اور ان کے جسم پر 34 جگہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 63 جگہ پر زخم لگے ہوئے تھے، جسم سے خون نچڑ رہا تھا. اور حضور اس گڑھے سے نکل کر باہر آنا چاہ رہے تھے. ایک چٹان تھی، اس پہ پاؤں رکھنا چاہتے تھے مگر وہ اونچی تھی. حضرت ابو دجانہ زخموں سے چور چور چھلانگ ماری اور اپنے آپ کو وہاں پر چٹان کے سامنے پل بنا دیا. حضور نے ان کے اوپر قدم رکھا اور باہر تشریف لے آئے. فرمایا انا محمد انا نبی انا ابن عبد المطلب انا النبی ولا کذب. لوگوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں موجود ہوں یہاں پر. اس زخموں کے باوجود حضور میدان میں کھڑے ہو گئے. اس وقت جب مسلمانوں کو پتا چلا تو ایک صحابی نے شور مچایا، ھذا محمد. یہ شور مچانے سے مسلمانوں کا ایمان تو طاقتور ہو گیا، مسلمانوں کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہو گیا کہ دشمنوں کو پتا چل گیا کہ حضور ادھر ہیں، تو دشمنوں نے اپنی ساری طاقت حضور کی طرف لگا دی اور حضور پر ایک اور حملہ کرنا شروع کر دیا. این اس لمحے کچھ صحابہ اکرام، ایک عورت آ گئی. اللہ 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 سبحان اللہ. میرے پاس میرے جنگ بدر کا ایک پورے کا پورا اور جنگ احد کا پورے کا پورا غزوہ احد کا وہ ایک نقشہ میرے سامنے آ گیا ہے، تو میں اس کو مختصر ہی کرتا ہوں. ایک خاتون آ گئی اور اس نے دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہو کر کھڑی ہو گئی. وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور اکیلے ہیں. وہ دوڑتی گئی اور سرکار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. تیر آ رہا ہے، وہ اپنا منہ آگے کر رہی ہے اور دوسری طرف سے تلوار آ رہی ہے، وہ اپنا ہاتھ آگے کر رہی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا رہی ہے. اے مسلمانوں کی او صحابی خاتون، تمہارے مزار پر خدا کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. کیا اس وقت جانیں ساری تھی. اور پھر ایک اور صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور ان کے پاس تیر تھے. انہوں نے ایک دم تیر چلانا شروع کر دیے دشمنوں پر. تو دشمن ایک دم تتر بتر ہو گئے اور ان کی تیر اندازی بڑی زبردست تھی، تو دشمن پیچھے ہٹ رہے تھے. اس وقت حضور نے فرمایا یا سعد ارمی یا سعد
سعد ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، تیر چلائے جا، آج تیرا تیر چلانا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ جنگ کا منظر تھا، ایسا موقع تھا، اور اس موقع کی ابتدا جب حضور اس جنگ کے لیے نکلے تھے، وہ صبح کے وقت حضور جو باہر تشریف لائے تھے، اللہ پاک نے اس منظر کو قرآن میں بیان کیا اور فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب تو ایمان والوں کے خون کو جوش دے کر ان کو راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے محبوب تیار کر رہا تھا، مجھے وہ گھڑی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تو غزوہ احد کے ان معاملات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو اب وہ جو تھوڑا سا فتح اور شکست جو ہے نا وہ قریب قریب آپس میں مل گئی اور مسلمانوں کو نقصان ہوا، تو اس وقت مسلمان پریشان ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ اگر آج تمہیں یہ نقصان ہوا ہے تو کیوں گھبراتے ہو؟ وہ بھی تو وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور میں نے تمہیں کامیاب کیا تھا۔